دوستو میرا سوال یہ اتنا تو بتایا جائے کہ توجہ سے سنیے، مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس نبی کو کہاں سے آکسیجن ملا کرتی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کیسے زندہ رہے؟ تو جواب آئے گا اللہ نے زندہ رکھا تو جو رب جناب یونس نبی کو بغیر کھائے پیے بغیر آکسیجن کے مچھلی کے پیٹ میں سمندروں کی گہرائی میں زندگی دے سکتا ہے، وہ رب ہر نبی کو اس کے مزار میں بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا سید کونین سے محبت کرنے والوں، ہم والے سنت و جماعت کا یہ متفقہ سلفن خلفن صحابہ سے لے کے آج تک یہ عقیدہ تھا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا کہ ہمارے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اسی لیے تو محبتوں کا اظہار کیا اور وہ لکھ گئے، کیا کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اے جملہ عاشقانی مصطفیٰ، کوئی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو میری اور آپ کی عقل کی احاطے میں سما سکتی ہیں، کوئی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو میری تیری عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن ہم نے انہیں ماننا ہوتا ہے، ہم نے انہیں ماننا ہوتا ہے۔ تیرا میرا کوئی دوست رشتہ دار وہ میدان جہاد میں اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کی لاش اس کی لاش ہمارے ہاتھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گئے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مردہ نہیں، یہ زندہ ہے۔ اس پر ذہنوں میں سوال آتا ہے، مولا اس کی دل کی دھڑکن ختم ہے، اس کے جسم میں اس کے خون کی روانی معطل ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں مر گیا ہے، تو کہتا ہے زندہ ہے، یا اللہ سمجھ نہیں آتی تو رب کا قرآن جواب دیتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ یہ جس کے جسم کے ٹکڑے تو نے اپنے ہاتھوں سے تو نے تابوت میں بند کیے گئے، ڈاکٹر نے جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، تو نے اسے مردہ کہنا بھی نہیں ہے، مردہ سوچنا بھی نہیں ہے، اور اس میں تو نے عقل کا ترازو قائم نہیں کرنا، اس لیے کہ تیری عقل میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ جس عقل کے آتے میں شہید کی زندگی آ سکے۔ تو میرے دوستو، وہ جو نبی کے لیے مر جائے، نبی کے لیے اپنی جان دے دے، جب اس کی زندگی تیری میری عقل میں نہیں آ سکتی تو خود فیصلہ کر، وہ جو رب کا لاڈلا نبی ہے اس کی حیات تیری میری عقل کے ہاتھے میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ
سب جانے والے، چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ تو نبی کی حیات، نبی کی زندگی، او یار نبی تو نبی ہے، شہید کی زندگی کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے وہ زندہ ہے پر تیرا شعور نہیں، تیرا شعور نہیں، وہ زندہ ہے پر تیرا شعور۔ یار بسم اللہ جی بولنا نہیں تو پھر میں بھی ٹرکانا شروع کر دینا تھا۔ تیرے اندر شعور نہیں ہے، شہید زندہ ہے، یعنی شہید کی زندگی کا کما تو ادراک نہیں کر سکتا، تو خود سوچو جب شہید کی زندگی مولوی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تو نبی کی زندگی کیسے آ سکتی ہے؟ شہید کی زندگی جب سمجھ میں نہیں آ سکتی تو نبی کی زندگی کیسے آ سکتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا نبی مخلوق اور خالق کے درمیان وہ واسطہ ہے کہ رب نے مخلوق کو دینا ہو تو نبی کے واسطے سے دیتا ہے، اور رب نے مخلوق کی سننی ہو تو نبی کے واسطے سے سنتا ہے۔ میں نے ایک چیلنج سے آپ کو ایک لفظ کہا تھا، ایک دن کا گھنٹے کا یا یہاں کوئی جواب نہ دے، یہ اس کے لیے 20 سال پڑے ہیں جب تک ہماری زندگی ہے کبھی کوئی جواب دے دے کہ رسول اللہ کے صحابہ پر جب کبھی کوئی مشکل وقت آیا ہو، مشکل پڑی ہو، کوئی پرابلم ہوئی ہو، انہیں کوئی دینی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو یا کوئی اور پریشانی آئی ہو تو انہوں نے الگ سے نبی کو چھوڑ کے مصلی بچھایا ہو۔ خدا کی قسم میرا چیلنج ہے کسی ایک ضعیف روایت کو بھی لے آؤ تو مان جائیں، وگرنہ تمہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سیاستہ، اس کے علاوہ 20 حدیث کی کتابوں سے درجنوں ایسی حدیثیں بتائی جا سکتی ہیں کہ اگر پانی میدان میں سے ختم ہوا وہ ڈائریکٹ مصلی پہ کھڑے نہیں ہوئے، نبی کے قدموں میں آ گئے۔ اگر کسی صحابی کے دل میں درد ہوا نبی کے پاس آیا، بازو کٹ گیا نبی کے پاس آیا، آنکھیں نکل گئی نبی کے پاس آیا، بینائی چلی گئی نبی کے پاس آیا، اگر زبان میں لکنت آئی نبی کے پاس آیا، اگر ظاہری بیماری آئی نبی کے پاس آیا، باطن کا مسئلہ ہوا نبی کے پاس آیا، ظاہر کا پرابلم ہوا نبی کی خدمت میں آیا، کوئی اور مسئلہ آیا نبی کے پاس آیا۔ تو جب امت کے یہ بڑے ہر مشکل میں نبی کے در پہ جاتے رہے تو کیا یہ ہمیں نہیں سمجھاتے رہے، یہ ہمیں نہیں بتلاتے رہے کہ خدا سے ملنا ہے پر مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہیں، مصطفیٰ کے ساتھ واسطے اور وسیلے سے ملنا ہے۔ دوستان گرامی المرتبت، میں بات کر رہا تھا کہ مقام اور شان نبوت اور رسالت انسانی عقل میں نہیں آتی، نبی تو نبی ہے۔ میں علی کی بات نہ کر لوں، اور مولا علی کا نام یہ مومنوں اور منافقوں کو چیک کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ منافق کے منہ پہ نہیں لکھا ہوتا یہ منافق ہے، اور نہ منافق کی کوئی الگ سے مسجد ہوتی ہے، نہ الگ سے اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے، نہ الگ سے اس کا کوئی دین ہوتا ہے، نہ الگ سے اس کا کوئی مسلک ہوتا ہے۔ منافق ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحے، ہر علاقے میں، ہر شکل و صورت میں پایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب سے مشکل جراثیم جو ہے نا، آج کرونا وائرس نہیں چیک ہو رہا نا، لیکن 10 دن 5 دن گزریں گے، امریکہ سے کوئی نہ کوئی جناب آ جائے گا، جناب کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی، کوئی نہ کوئی اس کی کٹ آ جائے گی، کہیں گے کہ جناب کرونا وائرس کو چیک کرنے کا آلہ ہمیں مل گیا۔ لیکن خدا کی قسم صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک منافق چیک کرنے کا آلہ کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحب ولا یبغضک الا منافق، اگر منافق چیک ہوگا تو وہ تیری ذات پہ ہوگا۔ جو تجھ سے پیار کرے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، صحابہ کا
ذکر یہ آل کے ذکر کے متصادم نہیں، آل مصطفیٰ کا ذکر یہ صحابہ کے ذکر کے متصادم نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب ہم نبی کی صحیح حدیثوں کو دیکھتے ہیں، ہم ذخیرہ حدیث کو دیکھتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک للحاکم، ہم جس وقت دیکھتے ہیں دیگر درجنوں بیہقی کو دیکھتے ہیں، طبرانی اوسط، طبرانی کبیر، طبرانی صغیر، سبحان اللہ کی آواز آتی رہے گا، سبحان اللہ کی آواز۔ جس وقت ہم دیکھتے ہیں، جس وقت ہم حدیث مختارہ کو دیکھتے ہیں، جس وقت ہم مسند احمد بن حنبل کو دیکھتے ہیں، جس وقت ہم مسند بزار کو دیکھتے ہیں، مسند ابی یعلا کو دیکھتے ہیں، جس وقت ہم نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کو دیکھتے ہیں، نبی کی حدیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک دو نہیں سینکڑوں مقام وہ نظر آتے ہیں جہاں علی صدیق کی صدائیں لگاتا نظر آتا ہے اور صدیق علی علی کرتا نظر آتا ہے۔ اچھا یہ جو نعرہ حیدری ہے نا، یہ سنیوں کی پہچان ہے، اور مجھے اگلا جملہ کہنے دو، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہ کس کی پہچان ہے بولیے؟ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اس لیے داڑھی پگڑی سے نہیں پہچانا جاتا بندہ نام علی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جب چیک کرنا ہو کہ نمبر 1 ہے یا نمبر 2، لمبا چوڑا ٹیسٹ لگانے کی ضرورت نہیں، لمبی چوڑی کٹ لگانے کی ضرورت نہیں، بس نعرہ حیدری لگا دیا کرو، پتہ لگ جائے گا کہ اندر ایمان ہے یا نفاق ہے۔ مومن ہوگا تو نام حیدر پہ تڑپ اٹھے گا، مچل اٹھے گا، منافق ہوگا اس کا چہرہ بتائے گا اندر جا کے سٹ لگی ہے، دل دکھا ہے، اور مومن ہوگا اس کا چہرہ بتائے گا اس کا دل باغ ہو گیا ہے۔ اس لیے نعرہ حیدری، میرا اپنا مزاج ہے، میں اختلافی تقریریں نہیں کرتا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو بات لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جناب حیدری کے نعرے یا علی علی سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم علی علی کرنا یہ شیعوں کا طریقہ نہیں، ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے، یہ عمر فاروق کا طریقہ ہے، یہ عثمان باحیا کا طریقہ ہے، یہ اصحاب باوفا کا طریقہ ہے، اور خدا کی قسم یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ میں نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں حدیثوں کا دعویٰ کیا ہے کہ سینکڑوں حدیثیں ہیں جہاں ابو بکر علی علی کرتا نظر آتا ہے، عمر علی علی کرتا نظر آتا ہے۔ آئیے سنیے سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں، ایک دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، آپ پریشان ہو گئے، فرمایا او سائل جا علی کے پاس چلا جا۔ حضرت علی کی خدمت میں سائل گیا، اس نے جا کر سوال کیا، مولا علی نے مسکراتے جواب عطا فرما دیا۔ وہ سائل جب واپس جا رہا تھا، حضرت عمر نے پوچھا کیا تیرا مسئلہ حل ہو گیا؟ جی امیر المومنین میرا مسئلہ حل ہو گیا، ذرا جواب ہمیں بھی تو بتا۔ جب اس نے جواب بتایا، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو جواب بتایا تھا، وہ جب اس نے حضرت عمر کو سنایا، حضرت عمر بولے، آپ نے فرمایا اللہ اس دھرتی پہ عمر کو زندہ نہ رکھے جس دھرتی پہ حسن کا بابا علی موجود نہ ہو۔ میرے دوستوں یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے ایک بار نہیں کئی بار یہ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک دن جب حضرت عمر سے کسی نے پوچھا حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو حضرت عمر نے فرمایا بس علی علی ہے، علی جیسا نہ کوئی دوسرا آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ تو پھر مجھے صدا لگانی ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا
जिस समय देखता हूँ नजारा। यार अली का इतना बड़ा इज्तिमा है, आशिकाने रसूल और मुहिब्बाने आले बैत का इज्तिमा है, और एक सैयद के आस्ताने पे आप आए हुए हो। और याद रखो, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी ने सदियों पहले फरमाया था, अन्नुजूमु अमानुन लिअहलिस समा व अहलु बैती अमानुन लिअहलिल अर्द। और जब तक सितारे हैं आसमान का कुछ नहीं जाता, जब तक धरती पे मेरी अहले बैत है जमीन वालों का कुछ नहीं जाता। बात समझ आई? अमानुन लिअहलिल अर्द, मेरी अहले बैत जमीन वालों के लिए अमन की दलील है। किसकी दलील है? अमन की दलील है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आले पाक का कमाल क्या है कि इनकी रगों में खून मेरे हुजूर का है। किसका है? बोलो बोलो, खून मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि शहीदों के अमल देख के इज्जत ना किया करो, इनका नसब देख के इज्जत किया करो, क्योंकि अमल की वजह से हम इनकी इज्जत नहीं करते। किसकी वजह से? बोलो, नसब की वजह से इनकी इज्जत करते हैं। आज दुनिया के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी आम हो रही है, अल्लाह की कसम मेरे नबी की अजमत और शान को और भी ज्यादा चार चांद नजर आ रही है, नहीं कि चमकती दमकती मेरे नबी की शान नजर आ रही है। आज आपकी साइंस के अंदर एक डीएनए टेस्ट आ गया, एक नया टेस्ट है कि उसका अंदाज ये होता है कि अगर आप किसी बंदे के साथ टेस्ट करें ना, बल्कि मैं आपको सिंपल ही बताता हूं, ये जो आप देखते हो, ये जो चैनल हैं जिन पे ये जो मगरमच्छ शगरमच्छ दिखाए जाते हैं, तो वो अक्सर वहां पर वो बता रहे होते हैं कि ये जो मगरमच्छ इस वक्त साउथ अफ्रीका के फलां पार्क में, ये 1 करोड़ साल पीछे श्रीलंका में होता था। अब इनसे कोई पूछे, हो बंदे दो पुत्रो, 1 करोड़ साल पीछे तुम्हें बाबे ने बताया कि ये उधर होता था? वो कहते नहीं, वो जो श्रीलंका से फलाने मगरमच्छ के हमें जो हड्डियां मिली हैं, हमने उनका डीएनए टेस्ट किया है, और यहाँ के मगरमच्छों का खून लेके हमने टेस्ट किया है, इनका टेस्ट उनसे मिल गया है, और ये उन मगरमच्छों की औलाद में से कितना, इतने करोड़ साल। मतलब ये कि करोड़ों साल गुजर जाएं, जाद और औलाद का जो रिश्ता होता है ना, सिलसिला होता है, वो पता लग जाता है, यानी उनके अंदर वो जर्रे मौजूद होते हैं। अगर करोड़ों साल बाद मगरमच्छ का डीएनए दूसरे मगरमच्छ में मिल सकता है, तो 1400 साल बाद मेरे हुजूर का खून सैयदों में नहीं मिल सकता है। मैं एक और बात करता हूं, खून सुर्ख होता है, रेड सेल्स होते हैं इसमें। आप लोग एक कपड़े पे इंसान का खून लगाओ, दूसरे कपड़े पे मुर्गी का खून लगाओ, बताओ लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाएगा कि नहीं? 1 मिनट से भी पहले हेमोग्लोबिन का जब वो टेस्ट करेंगे, वो बता देंगे कि ये इंसान का खून नहीं है। यार रंग वही है, वो कहते हैं रंग का मसला नहीं, इसका जो स्पेशल इंसानी ब्लड का कोड है ना, ये उसका मसला है। इसका मतलब ये हुआ कि हर ब्लड का, हर खून का एक कोड है। तो यार सबसे सुपर कोड वो नहीं है जहां मोहम्मद अरबी की जात आती है। इसलिए सादात की हम इज्जत इसलिए करते हैं कि इनकी रगों में जो खून है वो मेरे हुजूर का खून है। बस मेरे दोस्तों, में बात मेरी आगे चली गई, जो बात बताने लगाऊं, एक दिन एक मर्द कलंदर मजजूब है, वो मजजूब बैठा हुआ अली अली की सदाएं बुलंद कर रहा है। अली 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 की सदाएं वो मजजूब बुलंद कर रहा है। कुछ उलमा गुजरे, कहने लगे बाबा ये अली अली क्यों कर रहे हो? कहा बस अली 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 मेरे ईमान की ग़िज़ा है। एक दिन वही मौलाना साहब उस मजजूब के आरे दुआरे हो गए, दाएं बाएं हो गए, कहने लगे जनाब बताइए, जिस अली का इतना ज्यादा जिक्र करते हो वो अली कितना बड़ा है, वो अली कैसा है? वो कहने लगे यार इस सवाल का जवाब मैं तुझे दूंगा। लेकर गए एक जगह नहर के दूर बैठ गए, फरमाया ये लोटा पकड़, लोटा दिया, कहा जा वो जो नहर का पानी है उसको इस लोटे में भर के ले आ।
پیار سے آ اس لوٹے میں بھر کے لے آ. کہنے لگے بابا یہ کتنا مشکل کام ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی نہر اتنے سے لوٹے میں آ جائے. آپ نے فرمایا اور جب اتنی بڑی نہر اتنے سے لوٹے میں نہیں آ سکتی تو اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی عقل میں کیسے آ سکتا ہے. میرے دوستو, اور جب علی کی ذات تیری میری عقل کی عطے میں نہیں آ سکتی تو نبی کی ذات کیسے آ سکتی ہے. حالانکہ میرے نبی نے حضرت سیدنا یار غار و یار مزار خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. او میرے ابو بکر تیرے نبی کی حقیقت کو تیرے رب کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے تو پھر ہم یہ صدا لگاتے ہیں, تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں, تیرا مقام کوئی سمجھ سکا نہیں, تیری تو راہ گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں, تیری تو راہ گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں. میرے دوستو, یہ جو اللہ کے ولیوں کی عرس ہیں, ان عرس کی محافل کا انعقاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ حضور کی امت کے ان افراد کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو, عمل کی بھی اصلاح ہو. عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا,